بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کو زہر کے ذریعے نقصان پہنچایا جائے تو اس کا قانونی حل کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک واقعہ کے متعلق آپ کو بتا کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک سغرا نامی خاتون کی شادی والدین نے زبردستی اپنی پسند کے آدمی سے کر دی تھی۔ سغرا نامی نے چونکہ دل سے رشتہ قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے فرار کے راستے ڈھونڈتی رہی، مگر جب ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنے شوہر کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ کھانا کھا کر اس کے شوہر کی حالت بگڑ گئی۔ ہسپتال لے جانے پر علم میں آیا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی اور سغرا کو پولیس نے پکڑ لیا۔ مقدمہ چلایا گیا اور ثابت ہونے پر اسے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دشمنی نکالنے کے لیے زہر خورانی کا استعمال کرتے ہیں، مگر یہ راستہ ان کو خود ہی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ زہر کھلانے والا اور اس کی مدد کرنے والا اور جو بھی اس عمل میں شامل ہوتا ہے سبھی قانون کی گرفت میں آتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 337 کلاس جے میں زہر کے ذریعے نقصان پہنچانے پر سزا بیان کی گئی ہے، اور یہ قانونی دفعہ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتی ہے اور زہر خورانی کے علاوہ بھی بے شمار جرائم کا احاطہ کرتی ہے، جیسے بے ہوش کر دینے والی نقصان دہ دوائی یا کوئی ایسی چیز کسی کو بھی خود کھلانا یا کسی دوسرے کے ہاتھوں کھلا دینا۔ اس سبب یہ بہت اہم ہے کہ کھلانے یا کھلوانے والے کی نیت بد ہو، یعنی اسے اچھی طرح پتہ ہو کہ اس کے کھانے سے لازماً نقصان ہی ہوگا، اور اس کو کھلانے یا کسی کے ذریعے کھلوانے سے مجرم کے لیے جرم کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی کے ذریعے پہلے بے ہوشی کی دوا کھلا دیتا ہے اور پھر خود قتل کرتا ہے تو بے ہوش کرنے والا اس دفعہ کے تحت قابل سزا ہوگا، اور قاتل تو قتل کا مجرم ہوگا، اور ساتھ ہی اس پر بھی دفعہ لاگو ہوگی۔ دفعہ 337 جے کے مطابق کوئی بھی شخص جو کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یا کسی جرم کو سر انجام دینے کے لیے کسی بھی انسان کو کسی قسم کا زہر یا بے ہوش کرنے والی یا نشہ آور یا مضر صحت دوا یا ایسی کوئی بھی شے کھلائے یا کھانے کا باعث بنے جو اس کو نقصان پہنچائے تو اس ضرر یا نقصان کے مطابق کسی بھی قسم کی سزائے قید ایسی مدت کے لیے دی جا سکے گی، اور یہ مدت 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس دفعہ میں کوئی دوسری شے کا استعمال اس کے وسیع معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صرف مقصود منشیات یا نشہ آور اشیاء تک اس کے معنی محدود نہیں ہے، بلکہ دفعہ ہاضہ اس شے کے احاطہ کرتی ہے جو کسی شے کے لیے یا تو نقصان کی وجہ بنے یا اسے وقتی طور پر مفلوج کر دے، اور ملزم اپنے کسی بھی خلاف قانون کام کو سر انجام دینے کے کامیاب ہو جائے۔ یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ دفعہ کے مطابق اگر جرم 2-3 افراد نے مل کر کیا ہے تو کسی اور کے کہنے پر کیا ہو تو سزا کا اطلاق سب پر ہوگا، اور کسی کو نشہ سے مفلوج کر کے جو بھی جرم کیا جائے گا اس کی سزا بھی اس جرم کی نوعیت کے حساب سے ملے گی۔ اگر کسی انسان کی زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس دفعہ کے ساتھ ساتھ قتل عمد کی دفعہ بھی لاگو ہوگی۔ زہر کھلانے کے بعد موت ہونے کی صورت میں قصاص کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اگر فقہ نے اس بارے میں کوئی واضح رائے نہیں دی ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 337 آئی میں غلطی سے ضرر کا باعث ہونے پر بھی سزا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے زہر دے دیتا ہے تو اس دفعہ کے زمرے میں آتا ہے، مگر سب سے پہلے تو اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے دانستگی یا منصوبہ سازی کے تحت نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ نقصان ایک غلطی کی وجہ سے ہوا،
غلطی یا خطا کی بے شمار صورتیں ہیں، اس لیے یہ یقین کرنا عدالت کا کام ہے کہ ملزم کا فعل جو کہ کسی نقصان کا باعث بنا وہ غلطی ہے یا خطا کے زمرے میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو اپنی کسی خواہش یا ضد کی تکمیل کے لیے نقصان پہنچائے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر قانون اس پر سخت گرفت کرتی ہے۔ آج کل کی جدید لیبارٹری فوری طور پر زہر کی مکمل تفصیل بتا دیتی ہے، جس سے زہر فراہم کرنے والا، لانے والا اور کھلانے والا سب گرفت میں آسانی سے آ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ناظرین، اگر آپ کو پسند ہے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔